बिस्मिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे मोहतरम शख्सियत जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है के लिए की हिफाजत के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए जो है वो लोगों के सामने खड़े हो गए, मुशरिकीन के सामने खड़े हो गए। चाहे वो शैब अबी तालिब हो जहाँ पे आप महसूर हुए थे, चाहे कोई और मसला हो, हमेशा दीवार की तरह जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है वो खड़े रहे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि आप अबू तालिब के लिए क्या कर पाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी वजह से वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। और निचला तबका क्या होगा कि उनके जूते जो है वो आग के होंगे और उससे उनका दिमाग जो है वो खोल रहा होगा। ये मेरी वजह से होगा। देखिए, किसी भी आयत करीमा की शान नज़ूल क्या समझी जाती है कि जिस वाक़े की तरफ वो इशारा कर रही हो और उस मौके पे उतरी हो। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कोई आयत उतरी है लेकिन उसकी समझ सहाबा कराम को तब लगी कि जब कोई ख़ास इवेंट हुआ, उस इवेंट के ऊपर जब वो देखो आयत करीमा पड़ेगी तो पता चला कि हाँ ये तो इस काम के लिए जो है वो उतरी थी। तो इस पहली आयत करीमा का शान नज़ूल यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत थी किसी तरह चचा अबू तालिब जो है वो ईमान लें। देखिए, बहुत मोहतरम है, बहुत एहसानात हैं अबू तालिब, हज़रत अबू तालिब के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर। तो जिस तरह उनके एहसानात उनके ऊपर हैं, वो एहसानात ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हैं बल्कि सारी उम्मत मुस्लिमा के ऊपर भी हैं। तो हमें एहतराम का कोई जो है वो दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं करना चाहिए उनके लिए। मोहतरम और रसूल के मोहतरम थे तो हमारे भी मोहतरम हैं। बाकी उनकी मोहब्बत और फिर उनका जो क्या था वो अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने, वो उनको पता होगा, हमें कुछ नहीं पता। तो पहली आयत करीमा इसीलिए उतरी कि इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी फरमाते हैं कि चाहत थी जब आखिरी वक़्त आया तो आखिरी वक़्त के वक़्त जो है वो जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चचा मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे पास कोई तो हुज्जत हो कि मैं अल्लाह के सामने कह सकूं कि मेरे चचा ने कलमा पढ़ लिया था। एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, दूसरी तरफ अबू जहल था और दूसरा अब्दुल्लाह बिन अमिया था, अब्दुल्लाह बिन अबी अमिया। वो कहते थे अबू तालिब तू अब्दुल मतलब के दीन से फिर जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा की जो है वो तलकीन करते रहे और वो जो है वो आगे से यही कहते रहे। आखिर जब वक्त करीब आया तो कहा, उनके मुंह से यही निकला कि मैं अब्दुल मतलब के दीन के ऊपर जाता हूं और उसके बाद दुनिया से चले गए। अब इससे क्या साबित होता है कि नबी भी चाहे अपनी अजीज तरीन हस्ती को अल्लाह की हदायत के बगैर जो वो राह हदायत पे नहीं ला सकता। हदायत पे सिर्फ वही आएगा जिसको अल्लाह की तरफ से हदायत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत तो ये भी थी कि अबू जहल और उमर फारूक में से दोनों में से कोई आ जाए। अबू जहल के लिए भी चाहत थी, नहीं आ सका। और फिर अबू तालिब के लिए तो वो तो सबसे बड़ी जी के अंदर से जो है वो उठती थी। और फिर इसी आयत के साथ जो है वो जब ये हुई, उसके बाद फिर जब चले गए दुनिया से अबू तालिब, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा फिर मैं आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर, जब नहीं माने तो मैं आपकी मग़फ़िरत के लिए फिर दुआ करता रहूँगा यहाँ तक कि मैं रोक ना दिया जाऊँ। तो फिर सूरह तौबा की आयत नंबर जो है वो 113 उतरी। मा काना लिल नबी, लही है नबी के लिए, वल्लज़ीना आमनू और उन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं, अन यस्तग़फ़िरू लिल मुशरिकीन कि ये कि वो इस्तग़फ़ार करें मुशरिकों के लिए, वलौ काना उली कुर्बा और अगरचे वो उनके रिश्तेदार ही क्यों ना। तो मना कर दिया गया। एहतराम अपनी जगह के ऊपर, इस्तग़फ़ार मग़फ़िरत बख्शिश मांगना किसी के लिए जो वो अलहदा। अब अल्लाह का रसूल जो है वो अपने चचा के लिए नहीं कर सकता तो हम किस तरह दूसरों के लिए जो है वो जाके रेस्ट इन पीस और फिर उनके लिए जो है वो दुआ गो होना शुरू हो जाते हैं। सोचने वाली बात है इसके ऊपर।
इन्नका ला तहदी, बेशक ना तू ना आप, हदी, और ये क्या होता है? हदायत। हदायत क्या होती है बेसिकली? इस पॉइंट को समझ लीजिए। एक हदायत होती है किसी काफर का मुसलमान हो जाना, अल्लाह की तरफ के, अल्लाह की जो है वो अज़न के बगैर, अल्लाह की चाहत के बगैर काफिर मुसलमान नहीं हो सकता। हो सकता होता तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत की वजह से जो है वो मुसलमान हो जाते। एक तो वो हदायत होती है, और दूसरी वो हदायत होती है कि मुसलमान हो जाने के बाद अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए अहकामात पे चलना। और ये अहकामात कौन से हैं? उन अहकामात के बारे में जो है वो अंबिया कराम जो है वो अल्लाह का पैगाम लेके आते हैं, वो बताते हैं, रसूल पैगाम लेके आते हैं। जब रसूल चले जाते हैं, नबी चले जाते हैं, तो फिर सहाबा कराम के ज़िम्मे ये ज़िम्मा लगता है। सहाबा के बाद फिर उनके बाद पीछे आने वालों के लिए, दौरे हाजिर के उलमा के भी उनके ज़िम्मे भी यही काम है कि अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम बला कमो कास्ट पहुँचा दें, उसमें से अपनी तरफ से कोई प्लस माइनस ज़ेर ज़बर ऊपर नीचे ना करें। तो ये है वो हदायत। तो हदायत के दो मफ़हूम, एक काफर से जो है वो मुसलमान होना, और दूसरा मुसलमान होने के बाद अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर चलना। अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऊपर तो क्या है कि इन्नका ला तहदी, आप हदायत नहीं दे सकते। किसको नहीं दे सकते? मन अहबब्ता। अहबब्ता लफ्ज़ किससे है? हे हब्बा, हे बे मोहब्बत, चाहत, जिसको आप चाहें। बेशक आप उसको हदायत नहीं दे सकते जिसको आप चाहें। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, और लेकिन अल्लाह है जो हदायत देता है जिसको वो चाहे। आपके चाहने से हदायत नहीं मिल सकती। हदायत जो है वो मिलेगी किसको? जिसको अल्लाह चाहेगा। वहुवा आलमो, और वो खूब जानता है, खूब इल्म रखता है बिल मुहतदीन, हदायत वालों को। जिनको हदायत देनी है वो अल्लाह खूब जानता है उनको। आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हो सकता। देखिए सूरह बकरा में 272 में फरमाया गया, लैसा अलैका हुदाहुम, आपके ऊपर हदायत देना नहीं है, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, और लेकिन जिसको अल्लाह चाहे। ये वही अल्फाज हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं कि जिसको अल्लाह चाहे वही हिदायत सकता है। अब नबी की ख्वाहिश क्या होती है? नबी की ख्वाहिश होती है कोई बंदा जो है वो काफिर रहे ही ना, कि हर बंदा मुसलमान हो जाए। वो देख चुके होते हैं, अल्लाह उनको जलवा दिखा चुका होता है, अल्लाह उनको बता चुका होता है कि जो मेरी राह पे नहीं चलेगा ये जहन्नम में फेंक दूंगा उनको। तो उनकी तो ख्वाहिश होती है कोई उसके जो है वो जहन्नम के करीब भी ना जाए। वमा अक्सर उन्नास वलौ हरस्तु बिमुमिनीन, और अक्सरियत लोगों की नहीं मानेगी, चाहे आप जितने मर्जी हरीस हो जाएं, चाहे जितने मर्जी लालच कर लेंगे लोग जो है वो बच जाएं, लोग नहीं आएंगे सिवाय उसके जिनको जो है वो अल्लाह का। वहुवा आलमु बिल मुहतदीन, और वो खूब जानता है हिदायत वालों को, उसको खूब पता है। वकालू, और वो कहते हैं, कौन कहते हैं? मुशरिकीन मक्का कहते हैं, इन नत्तबे हम, लफ्ज़ तो है इत्तबा उनसे ही, नहीं हम इत्तबा करते पैरवी करेंगे, अल हुदा, अगर हम पैरवी करें आपकी, नहीं है सॉरी, अगर हम आपकी पैरवी करें, अल हुदा आपकी, इल हुदा, अगर हम आपकी हदायत की पैरवी करें, आपके माका साथ पीछे आपके चलें, अगर हम पैरवी करके आपके पीछे चलें। इस आयत करीमा को समझने के लिए मैं एक फिक्रा बता देता हूं। अगर हमने अमेरिका की बात ना मानी तो हमें जो है वो गारों में धकेल दिया जाएगा। किसने कहा था? ये वही बात है कि अगर तुमने जो है वो हमारी बात ना मानी तो हम खाएंगे पिएंगे कहाँ से? अगर हम रसूल की बात मान लेते हैं तो फिर हमारे पास तो कुछ नहीं रहेगा, हमारी तो मईशत तबाह हो जाएगी। आज हम सूद पे नहीं चलेंगे तो आज हमने उनकी जो है वो बात नहीं मानी, वो तो हमें जो है वो गारों की दुनिया में जो है वो धकेल देंगे। तो ये बात वही है, वो भी यही कहा करते थे जो मुशरिकीन मक्का थे। वकालू, और वो कहते हैं, इन नत्तबिल हुदा, अगर हमने तेरी हदायत की पैरवी की, माँ का साथ तेरी बात हमने मान ली, तेरे पीछे चल पड़े हम, लोता खत्तफ खेत तोए फे, उच्चक ले जाना, लूट लिया जाना, हलाक हो जाना, हम उच्चक लिए जाएंगे, मिन अरजना, अपनी जगहों से। अगर हमने तेरी बात मान ली, आज तो हम मतवली हैं खाना काबा के, हमारी जो है वो एक इज्जत है, हमारे परवाना राहदारी के ऊपर किसी काफले को कोई हाथ नहीं लगाता,
ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ معاوضہ ملتا ہے، لوگ جو ہے وہ ہمارے نام لے کے جو ہے وہ ان شاہراہوں پہ سفر کرتے ہیں۔ تیری گل مان لی تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ ہمیں تو یہاں پہ ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم ہلاک کر دیے جائیں گے، اچک لیے جائیں گے۔ اولم، کیا نافیہ نہیں، نمکن لہم حرم آمینہ، کیا ہم نے اس حرم کو میں تمہیں نہیں ٹھہرایا تھا؟ اس سے پہلے پورے عرب میں قتل و غارت ہوتی تھی، ہر جگہ پہ لوٹ مار ہوتی تھی، تمہارے لیے یہ حرمت والی، یہ امن والی جگہ کیا ہم نے نہیں دی تھی تمہیں؟ یجبا، یجبا لفظ یہ ہے جیم بے حمزہ، یجبا کھنچے چلے آنا، چلتے ہوئے آ جانا، کھنچے چلے آنا، الیہ وہ کھنچے چلے آتے ہیں، ثمرات کل شیء رزقا، رزق کی ہر طرح کے میوے، ہر طرح کی چیز اس کی طرف کھنچی چلی آتی ہے۔ تم ڈرتے ہو کہ ہمیں ہماری زمینوں سے اچک لیا جائے گا، ہمیں لوٹ لیا جائے گا، ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا، تو کیا ہم نے تمہیں یہاں پہ جو ہے وہ حرمت والی جگہ پہ نہیں ٹھہرایا تھا؟ یاد کیجئے وہی سورہ فیل اور سورہ قریش، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ہم نے جب تم بھوکے تھے تو ہم نے تمہیں کھانے کو دیا تھا، اور جب تم جو ہے وہ خطرے میں تھے تو ہم نے تمہیں امن جو ہے وہ دیا تھا۔ تو یہاں پہ بھی بات وہی ہے کہ ہم نے اس کو امن والی جگہ پہ، حرمت والی جگہ پہ نہیں بنایا تھا؟ اولم نمکنو، کیا ہم نے نہیں ٹھہرایا تھا لہم لیے ان کے حرم کو آمینہ، امن والی جگہ؟ کون سی امن والی جگہ؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا، جس کی طرف رزق جو ہے وہ ہر طرح کے کھنچے چلے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے کہ وہ رزق جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں اتنا نہیں ہوتا جتنا مکہ میں مل جاتا ہے۔ کون کھینچا چلا جاتا ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، اور لیکن اکثریت ان کی لا یعلمون، وہ یہ نہیں جانتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، اور اکثریت ان کی جو ہے وہ لیکن اس کا علم نہیں رکھتے۔ أَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اچھا تمہیں یہ ڈر لگتا ہے کہ ہاں ہمیں جو ہے وہ ہم رزق ہمارا اچک لیا جائے گا، ہم بھوکے مر جائیں گے، لوٹ لیے جائیں گے۔ کم اہلکنا من قریۃ، اور کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں ہم نے، کم کتنی ہی استفہامیہ، اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے، من قریۃ بستیوں سے، باتیں رت بے توئے رے، کیا اترانا، شیخی کرنا، غرور کرنا، فخر کرنا، اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو شیخی کرتی تھیں، اتراتی تھیں، معیشتہ، اپنی معیشت کے اوپر، اپنی عیش پرستیوں کے سامان کے اوپر، جو کہتے تھے ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے، ہم دنیا چاہے کٹھی ہو کے آ جائے ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ بات ہو رہی ہے عاد و سمود کی قوموں کی، کہ اس وقت کی، اپنے وقت کی عظیم قومیں، فرعون اس وقت کا، مصر کے جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اس وقت دنیا کی سپر پاور تھا، بغیر ایک بندے کو گزرند آئے پورا کا پورا فوج سمیت جو اللہ کے حکم سے ڈبو دیا گیا تھا۔ تو کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، باترت معیشتہا، جو اتراتی تھیں، فخر کرتی تھیں اپنی معیشت، اپنے ساز و سامان کے اوپر۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، پس یہ ہیں ٹھکانے، مساکینہ مسکن سے، پس یہ ہیں ٹھکانے ان کے، لم تسکن، نہیں آباد ہوئے، تسکن سکنا، ہم نہیں کہتے سکنا فلاں رہنا، نہیں آباد ہوئے، من بعدہم ان کے بعد، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے، کہ جو بستیاں اجڑ گئیں وہ آباد اتنی ہوئیں کہ لوگ جاتے ہیں صرف کوئی 10 منٹ، کوئی آدھا گھنٹہ، کوئی گھنٹہ، اس کے بعد فوراً وہاں سے چلے جاتے ہیں کہ کہیں ان کا وبال ہمارے اوپر بھی نہ آ جائے۔ کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو اتراتی تھیں اپنے سامان، اپنے عیش کوشیوں کے مال کے اوپر، اپنی معیشتوں کے اوپر، یہ ہیں ٹھکانے ان کے، پس لم تسکن من بعدہم، وہ پھر عباد نہیں ہوئی سوائے چند ایک کے۔ وَكُنَّا، اور ہیں ہم، کن ہیں نہ ہم، اور ہم ہی ہیں، نحن الوارثین، ان کے وارث کوئی اور تو نہیں ٹھہرا پھر، تو جس کے اوپر تم اتراتے ہو اس کے وارث بھی ہم ہیں، یہ ہمارا ہی مال ہے، یہ ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ کس بل بوتے کے اوپر تم جو ہے یہ کہتے ہو کہ آج محمد کی بات مان لی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہمیں جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے گا، ہمیں یہاں سے اچک لے لیا جائے گا؟ تو آج جس مال پہ ہم اتراتے ہیں، جس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے 4 جیب میں پیسے آ جائیں تو پھر ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے،
ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کو جو ہے وہ ہمارے اپنے ذاتی مفادات کو فوقیت دیتے ہیں، اس دنیا پہ اتراتے ہیں۔ کتنے آئے ہم سے پہلے اور گزر گئے، ان کا نام و نشان تک نہ رہا، کہاں گئی ان کی بستیاں، کہاں گئے ان کے مال، کہاں گئے ان کے جو ہے وہ محلات۔ اب وہاں پہ کوئی ٹھہرتا بھی نہیں ہے، صرف عبرت کے لیے رکتے ہیں اور وہ کہ پھر نکل جاتے ہیں، اسے بہت کم ٹھہرتے ہیں۔ تو کدھر گئے وہ مال کے وارث کون ہے؟ وہ تو ہم ہیں، ہم اس کے وارث ہیں، وہ اس کے وارث نہیں ہیں۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، پہلی آیت کریمہ الگ ہے اور دوسری آیت کریمہ تقریباً اکٹھی ملی جلی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں۔ اگر ابو طالب کو ہدایت نہیں دے سکے تو اس کے بعد سوال جو ہے وہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آتی ہے، اللہ نے جو ہے وہ جس کو ہدایت دینی ہے اللہ خود ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت دینی ہوتی، ہدایت ملتی تو اللہ کے رسول نے تو کہا تھا یا ابو جہل یا عمر فاروق، تو عمر فاروق کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کی قسمت میں نہیں لکھی ہوئی تھی۔ ابو طالب پوری عمر آپ کے سامنے جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے، جو وار مشرکین نے کیا، رشتہ داروں نے کیا، قریش نے کیا، کافروں نے کیا، سارا اپنے اوپر جھیلا، لیکن ہدایت نہیں دے سکے۔ آخری وقت تک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے رہے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو محمد الرسول اللہ، میں کم از کم اللہ کے سامنے جا کے منہ تو دکھانے جوگا ہو سکوں کہ ہاں میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اللہ اس کو جو ہے وہ بخش دے۔ اب دوسری طرف ابو لہب تھا، دوسری طرف عبداللہ بن امیہ تھا، وہ یہی کہتے رہے کہ تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دے گا۔ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں، کیا پیو دادیاں دی گل چھڑ دیں گا، تم بہتا سیانا ہے، آپ زیادہ عقل مند ہو۔ آپ دیکھیے بات چاہے کچھ بھی ہو، جو قرآن اور سنت ہے اس کے اوپر کوئی ماں باپ نہیں، کوئی بڑا نہیں۔ جو ماں باپ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، تو ماں باپ پہ قربان ہے کہ میں ان کی بات نہیں مانوں گا، میں آپ کی بات مانوں گا۔ ہمارا رول ماڈل، میرا رول ماڈل میرا باپ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ میرے باپ میں ہزار خامیاں ہوں گی، مجھے نہیں پتا ان کا، اس طرح مجھ میں ہزار خامیاں ہوں گی، میری اولاد کو نہیں پتا ان کا، لیکن ہمارے لیے رول ماڈل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ نہیں بچا سکے اور پھر منع بھی کر دیا گیا۔ دیکھیے ایک تو نہ بچا سکنا، اور پھر دوسرا ان کے لیے جو ہے وہ یہ اجازت بھی نہ دینا کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اب نبی کی بات تو اللہ تعالیٰ نہیں نہ ٹالیں گے، پھر تو منع فرما دیا کہ مت مانگنا، ما کان للنبی، یہ نہیں ہے نبی کے لیے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، ان یستغفروا للمشرکین، یہ کہ وہ مغفرت کی دعا مانگیں، بخشش مانگیں مشرکین کے لیے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اور اگرچہ وہ قرابت دار ہوں۔ یہ ڈائریکٹ اس کے ابو طالب کے بارے میں کہہ دیا گیا یہاں پہ، اگرچہ وہ قرابت دار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تو منع کر دیا گیا تھا کہ نہیں، بیٹے کو باپ کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ باپ کے سامنے بیٹا جو ہے وہ دریا کی لہروں کی نظر ہو گیا، خامد کے سامنے جو ہے ان کی بیویاں جو ہیں وہ ہلاک ہو گئیں۔ تو جس کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے اس کو تو ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اللہ وہی ہدایت دیتا ہے۔ آپ جتنی مرضی حرص کریں، جتنی مرضی طمع کریں، لالچ کریں کہ یہ مسلمان ہو جائیں، لیکن ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ جو چاہتا نہیں ہے اس کو پھر ہدایت بھی نہیں ملتی۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو، ہدایت پانے والوں کو۔ فَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، دیکھیں یہ آج بھی جو ہے وہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ آج ہم نے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی شروع کر دی تو ہمارے تو راستے کھوٹے ہو جائیں گے، ہماری تو جیبوں میں کچھ نہیں رہے گا، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ آج ہم نے انکل ٹام کی بات نہ مانی تو غاروں کی دنیا میں ہمیں دھکیل دیا جائے گا، غاروں کے دور میں جو ہے وہ ہم چلے جائیں گے۔ تو یہی بات اس وقت وہ کہتے تھے کہ آج ہم نے آپ کی بات مان لی، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ چل پڑے تو پھر یہ جو ہمارا نام محترم ہے، راستوں پہ ہمارے پروانے راہداری پرمٹ ہمارے چلتے ہیں، تو یہ تو قافلوں کو لوٹ لیا جائے گا، بھوکے مر جائیں گے، ہمارے پاس کیا رہے گا۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ان نتبع الہدی، اگر ہم نے اتباع کی، آپ کی ہدایت کی، آپ کے پیچھے چلے ہم، معاک، ساتھ آپ کے، نتخطف،
یقیناً ہم اچک لیے جائیں گے، ہم ہلاک کر دیے جائیں گے، اچک لیے جائیں گے من ارضنا، اپنی زمینوں سے۔ وہ یہ بات کہتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ اس سے پہلے تم بے گھر تھے، ہر جگہ لوٹ مار تھی، اللہ نے اس حرم کو جو ہے وہ تمہیں حرم میں تمہیں ٹھہرایا، اور اس مکہ کو جو ہے وہ حرمت والی جگہ جو ہے وہ بنا دیا تمہارے لیے، اور جب تم بھوکے تھے تو ہم نے ہی تمہیں کھانے کو دیا تھا۔ یہی بات، دونوں باتیں جو ہے وہ دوسرے الفاظ میں یہاں پہ ریپیٹ ہو گئی ہیں جو سورہ قریش میں جو ہم پڑھتے ہیں۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے اس کو حرمت والے حرم کو امن والی جگہ نہیں بنایا جہاں تم بے خوف ہو؟ باپ کا قاتل بھی جو ہے وہ، باپ کا قاتل کو بھی جو ہے وہ تم معاف کر دو، کچھ کہہ نہیں سکتے، کوئی بھی ہو اندر جا کے وہ انسان تو چھوڑو، وہاں پہ جانوروں کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہاں پہ تو ہرن جو ہے وہ بھاگے پھریں اور گیدڑ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکیں۔ یجبا علیہ ثمرات، کھنچی چلی جاتی ہیں طرف اس کے، ثمرات، ہر قسم کے میوے، ہر قسم کی پیداواریں، کل شیء رزقا من لدنا، ہماری طرف سے۔ وہاں پہ کچھ نہیں اگتا، اس کے باوجود جتنا رزق وہاں پہ ہے، جہاں رزق پیدا ہوتا ہے وہاں پہ اتنا نہیں ہوتا۔ پوری دنیا سے رزق اکٹھا ہو کے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہوتا ہے، ہر قسم کی چیز جو ہے وہاں پہ مل جاتی ہے۔ پوری دنیا کے 152 154 ممالک کا ہر شخص کا کھانے کا سٹائل الگ ہوتا ہے، اس کی خوراک الگ ہوتی ہے، اس کا مینیو الگ ہوتا ہے، اور ہر کسی کو اپنے من بہا کھانا جو ہے وہاں پہ مل جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کھینچا چلا آتا ہے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثریت لوگ جانتے نہیں، اکثریت لا علم ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آج اس بستی کی اس کے اوپر جو ہے وہ تم کہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ زمینوں سے اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، اٹھا دیے جائیں گے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، جو اتراتی تھیں، شیخیاں کرتی تھیں، فخر کرتی تھیں، غرور کرتی تھیں اپنی معیشت کے اوپر، اپنے اس سامان کے اوپر۔ پھر کیا ہوا؟ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ہیں ان کے ٹھکانے، لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ، کوئی نہیں رہا ان میں ان کے بعد۔ وہ جو اس وقت اپنی دور کے سب سے بڑے انجینئر تھے، جو آج بھی اس طرح کے غاروں میں نہیں تراشے جا سکتے، جتنی مرضی آپ کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی آ گیا، جس طرح اس وقت وہ تراشتے تھے، آج بھی اس طرح سنوں پہ گھر نہیں بن سکتے جس طرح کہ وہ بناتے تھے اس وقت۔ آج بھی جتنے بھی جو ہے وہ آپ اہرام مصر جو ہے وہ دیکھ لیجئے، وہاں پہ جا کے بن سکتے ہیں اس طرح کے۔ سوچ کے پاگل ہو جاتا ہے کہ یہ ٹنوں وزنی سیل جو ہیں وہ اوپر کیسے پہنچی ہیں، کس طرح جو ہے وہ اندر تراش خراش کے جو ہے وہ لے کے جائی گئی ہیں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ہیں ٹھکانے ان کے، یہ پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں تمہیں۔ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ، کوئی نہیں ٹھہرا ان کے بعد اس میں، إِلَّا قَلِيلًا، سوائے چند۔ ہاں ہم جانے کو لیے دیکھتے ہیں، ہم جاتے ہیں کہ چلو کھنڈرات دیکھ آئیں، رہے گا کوئی نہیں وہاں پہ، یہاں پہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے گئے کہ اس کے بعد عبرت پکڑی کہ اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، اور اس کے بعد وہاں سے نکل گیا تو سوائے چند لمحات کے علاوہ وہاں پہ کوئی نہیں رہا۔ وَكُنَّا، اور یہ صرف اتنا سا جو آیت کریمہ کا یہ حصہ ہے نا، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں ان کے، جو مال ہمارے پاس ہیں اس وقت اللہ نے دیے ہوئے ہیں ہمیں، اس کا وارث اللہ ہے۔ وہ مال الٹیمیٹلی دیکھیے، اللہ نے جس وقت اس کائنات کو تخلیق کیا، ہر کسی کا حصے کا رزق، ہر کسی کے حصے کے وسائل اس وقت لکھ کے رکھ دیے، وہ وسائل ویسے کے ویسے ہی ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ ویسے کے ویسے ہی جو ہے وہ اللہ کی طرف ریورٹ ہونے ہیں، وہ اللہ ہی ان کو جو ہے وہ دینے والا ہے، اس کا وارث بھی وہی ہے۔ ان بستیوں کا جن معیشتوں کے اوپر، جن سامان کے اوپر وہ اتراتے تھے، وہ کہاں گیا چلا؟ وہ رہ گیا وہیں، اور رہیں وہ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی اس کے وارث ہیں۔ تم نہیں ہو جس کے بل کے اوپر، بل بوتے کے اوپر تم اتراتے پھرتے ہو۔ جب وہ تمہیں بھوکے کو کھانا دے سکتا ہے تو پھر تم سے کھانا چھین بھی سکتا ہے۔ لیکن یہ باتیں ہم کہتے ہیں دقیانوسی باتیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، اس کو ہم اپنے حالات کے تناظر میں سمجھیں تو صحیح، ہم پڑھیں تو صحیح، اس کو قرآن کیا رہا ہے۔ اگر ہم اسی لفظ کو پکڑ لیں وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، تو پھر ہمیں جو اپنے مال کی تما ہمارے پاس ہے نا وہ نہ رہے، کیونکہ وہ تو اللہ کا مال ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ جب چاہے گا لے لے گا، تم روک نہیں سکو گے اس وقت۔ اس کے بعد جیسے کل بھی میں نے مثال دی تھی، یہ باگڑیاں میں، یہ گرین ٹاؤن میں جو قتل ہوئے ہیں، وہ جائیدادیں کہاں رہ گئیں؟ وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہیں، یہ پلازے وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، نہ اوپر والے رہے نہ نیچے والے رہے۔ تو وارث کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کی خاطر جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، اپنی اس میں سے جو ہے وہ میں نکالیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا اس راستے پہ چلیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم قرآن سمجھیں۔
قرآن پڑھیں اور پھر قرآن کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين یا رب العالمین۔